اس وقت دو تین قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ڈرتے، کہتے ہیں چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے، بھروسہ اللہ پر۔ تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے۔ قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، دروازہ کوئی نہیں ہوتا، آکسیجن کیسے جائے گی؟ یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اور خوف، اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے۔ ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا؟ اگر وہ رستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں۔ لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نہ کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں، نہیں باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ کہ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں، اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا، اتنا شاندار باغ ہے۔ آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی۔ تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتی۔ اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں۔ پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں، اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے، اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے۔ حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو شفا بنایا تھا، لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے۔ لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے
یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا. اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا. اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا. یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں. وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا. صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی. گویا عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہاں میرے لیے جنت کی دعا کر دیں. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں. تو سرکار نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تھا، وہ بوڑھی موجود رہیں. جب بھی انہیں مرغی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا. اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں. وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا. قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے جب روئے ہیں تو حضور نے وہاں بھی تربیت فرمائی ہے. فرمایا عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ آخرت کی ساری شانیں ہمیں ہی عطا کرے، اور دنیا میں ہم تھوڑی سی مشکل دیکھ لیں تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ چیزیں ہمیں جینے میں آسانی پیدا کریں گی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی، ہمارے افکار کو یہ تازہ رکھیں گے. پھر بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا، بہت زیادہ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر تفکر کرنا، یہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہم توانا رہیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم کہی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دوران گفتگو جام بھول گئے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے. آخر دعوانا